ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اگر تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا یہ نہ تھا کہ وہ چیز ہمیں ملتی ہی نہیں۔ تم اپنے ظاہر کو سنوارنے میں وقت ضائع مت کرو۔ کیا آخرت میں تمہارے کام نہ آئے گا تمہارا ظاہر؟ تو صرف تمہاری روح کا لباس ہے، جبکہ تمہارا باطن ہی تمہارا حاصل کردار ہے، جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ تم لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی ساری زندگی بھی لگا دو گے نا، تو تب بھی وہ تم سے کبھی مکمل خوش نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تمہارا وہ ایسا لمحہ بھی یاد رکھتا ہے جس میں تم نے اسے پکارا ہو، وہ بھی کسی اور کو پانے کی خاطر۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں میں کسی اور کے ہونے کے باوجود بھی وہ تمہیں دھکارتا نہیں، بلکہ تمہاری مانگی ہوئی مرادوں کی تعبیر کو ذرا طویل کر لیتا ہے تاکہ تم اسے پکارتے رہو اور وہ تمہاری مطلبی پکار کو سنتا رہے۔ وہ یہی دیکھ کر خوش ہو کر تمہاری خالی جھولی کو مرادوں سے بھر دیتا ہے، پھر تم کہیں نہ کہیں اس کا حق کسی اور کو دے دیتے ہو، جبکہ تمہارا دل یعنی اس رب کا گھر ہے، اور اس گھر یعنی دل میں تم عارضی یعنی دنیاوی سہاروں کو جگہ دے کر اصل وارث کو بھلا دیتے ہو، جبکہ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تم زندگی کے آخری موڑ پر اپنی سانسوں کے ٹوٹنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اس کو پکارو گے تو وہ تب بھی تمہاری پکار پر بہت محبت سے لبیک یعنی اے میرے بندے میں حاضر ہوں کہے گا۔ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ تو الودود ہے یعنی بے حد محبت کرنے والا۔ وہ اپنے بندے کو تھام لے گا، اپنی رحمت کے سائے میں اس کو لے لے گا۔ بتا پھر کون تھامے گا تب ہاتھ تیرا، جب مٹ جائے گا نام و نشان بھی تیرا۔ نصیب نہ مانگ تو ایسا سجدہ مانگ جس میں رب مل جائے تجھے، نصیب تو تیرا دنیا میں ہی رہ جائے گا، ساتھ جائے گا رب سے کیا وہ عشق جو اس پار لے جائے گا تجھے۔ بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہی کا وہی رکا ہوا ہے جیسا تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس لمحے میں مانگی اور دوسرے لمحے میں قبول ہو گئی، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج مانگی اور کل مل گئی، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت تک تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور تہجد کی دعائیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ دعائیں ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی تب تک جب تک اللہ کا پیار نہ لے لے، تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہیں۔ جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جس سے منایا نہیں جاتا، تو وہ تو پھر اللہ ہے۔
پیار کرنے والا، رحم کرنے والا، بہت محبت کرنے والا، میرے بلانے پہ ہی تو تہجد تک آئے ہو۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔